السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک نیوز ہمارے سامنے آئی کہ جناب توشہ خانہ کے حوالے سے جامعہ نعیمیہ نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اس طریقے سے کوئی بھی گفٹ ملے اگر گورنمنٹ آفیشلز کو تو ان کو پرسنل یوز کرنا یا ان کو اپنی ملکیت سمجھنا حرام ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا، بہت زبردست فتویٰ دیا۔ اور آج کے کرنٹ سینیریو کے اندر علماء کو ایسے بولڈ فتووں کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ حکومتوں کے پیچھے کاسے لے لے کے گھومیں، چندے خوری کریں۔ اس طرح کے فتوے جو ہیں وہ زیادہ بیٹر چیز ہے اس کرنٹ سچویشن کے اندر، اور علماء کو یا دینی جماعتوں کو اس کے اوپر ایگزامپل سیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو کہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کن شخصیات نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی۔ اس سے پہلے ایک اور بریکنگ نیوز سن لیجئے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ایک رول پاس کیا ہے جس کے مطابق $300 کے اندر کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی گفٹ دے جو $300 کے اندر ہو تو آپ، یا $300 تک ہو تو آپ اس کو ریٹین بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر توشہ خانہ سے اس کو واپس خرید بھی سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی اماؤنٹ والا نہیں خریدا جائے گا۔ یہ وہ چور رستہ ہے جو کہ اناؤنس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، جس سے آگے بھی مزید خرابیاں آئیں گی، یعنی وہی خرابیاں جو پچھلے عمران خان، نواز شریف، زرداری، مشرف، ہر بندے نے وہ اس قانون کو انجوائے کیا، یعنی قانونی لحاظ سے ہی یہ لوگ چیزوں کو ڈیویلیو کروا کے اور پھر اس کو کم قیمتوں کے اوپر خرید کے پھر بعد میں باہر بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ کام پھر ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، کیونکہ قانون کے ذریعے سے ہی یہ لوگ غیر قانونی کام کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اس وقت کا حال ہے، جو ملک اس وقت دیوالیے کے قریب ہے، اللہ کریم اس کو بچائے، اس کی حفاظت فرمائے، نہیں تو کسر کچھ نہیں چھوڑ دی ان لوگوں نے کہ ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، ایتھیکلی، ہر لحاظ سے، ایون ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی۔ تو اب ہم آپ کو آخر میں وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک واحد مسلمانوں کی اسلامی جماعت ہے پاکستان کے اندر، پولیٹیکل جماعت ہے، کہ جس کے امیر ہوا کرتے تھے سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو لوگوں نے ان کو لاکھوں روپے کے گفٹس بھی دیے، ایون یہاں تک بتایا جاتا ہے کوئی گولڈ کے سیٹس بھی گفٹ دیے، کیونکہ ایک بڑی شخصیت تھی، بڑی جماعت تھی، جن کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں، اور ان کے پوری دنیا کے اندر مرید یا ان کے فالوورز یا ان کے ممبرز بھی ہیں۔ تو ان کی بیٹی کی شادی تھی تو بہت دنیا کو انہوں نے بلایا بھی ہوا تھا، لوگوں نے بہت زیادہ گفٹ دیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، شادی کے بعد وہ سارے گفٹ اپنی بیٹی سے لے کے وہ سارے کے سارے بیت المال، یعنی جماعت اسلامی کا جو فائنینشیل ادارہ ہے، اس کے اندر جمع کرا دیے، اور بتایا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ میری کرسی کی وجہ سے یا میری عمارت کی وجہ سے مجھے یہ تحفے یا میری بیٹی کو یہ تحفے ملے ہیں۔ تو بہرحال ایسی کوئی اگزامپل ہے ہمارے گزشتہ حکمرانوں کے اندر پاکستان میں؟ نہیں ہے۔ ہم جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کو چندے تو دے سکتے ہیں کہ الخدمت ٹرسٹ بڑا اچھا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسہ دو، وہ زلزلہ زدگان کی، سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، لیکن ہم ان کو ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے اپنے مفادات انہی لوگوں سے جو توشہ خانہ زدہ ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور منور حسن صاحب کا واقعہ بھی لوگوں نے نقل کیا ہے، جو کہ ہمیں پوسٹ کی شکل میں ایک یونیورسٹی کے وی سی نے شیئر کیا ہوا تھا، کہ جناب اس نے یہ بھی بتایا کہ اسی طریقے سے باہر کے ملک میں گئے تو ایک پرانی گھڑی پہنی ہوئی تھی منور حسن صاحب نے، تو جن کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے ان کی پرانی گھڑی دیکھ کے ان کو نئی گھڑی گفٹ کر دی، تو وہ کہ آپ نئی گھڑی پہنیں۔ بہرحال انہوں نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن جا کے پھر بیت المال کے اندر اپنی جماعت کے فائنانس کے جو بھی ادارہ ان کا تھا ذیلی، اس میں جمع کرا دیا کہ یہ اس طریقے سے تحفہ ملا ہے تو یہ جماعت کی ملکیت ہے، اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال کچھ عرصے بعد وہی صاحب جو باہر کے ملک میں ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے، انہوں نے پھر وہی پرانی گھڑی ان کے ہاتھ میں دیکھی، تو ان سے پوچھا کہ یہ گھڑی آپ کو تو میں نے جو نئی دی تھی آپ وہ کیوں نہیں پہنتے، یہ ابھی بھی پرانی پہنی ہوئی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جب وہ مجھے تحفہ دیا تھا تو وہ میری ذات کو نہیں دیا تھا، وہ میری جماعت کی وجہ سے مجھے دیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے وہ جماعت کو ہی جمع کروا دیا۔ تو ایسے لوگ، ایسی ایگزامپلس اگر ہمارے پاس درویشوں کی آئیں گی تو ہی اس ملک کے اندر فائنینشلی بھی، ایجوکیشنلی بھی، ایتھیکلی بھی اور مورلی بھی کچھ چینج آ سکتا ہے، بیٹر چینج آ سکتا ہے، ورنہ ہم اسی طریقے سے سارا سال توشہ خانہ کو کبھی ہم
مہران بینک سکینڈل کو، کبھی کسی بینک کے سکینڈل کو، کبھی قرضے معاف کرانے کے سکینڈل کو، انہی چیزوں کو روتے رہیں گے اور یہ حکمران یوں ہی ہمیں، پاکستان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔